بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبدہ الذی الرؤوف الرحیم صلاة وسلاما طیبا مبارکا کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش رواہ البخاری و مسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. دیکھو بھائی دوستو، ہم مٹی سے بنے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے بن کے کیا ہو جاتے؟ مس ڈیلیوری ہو جاتے نا، خون کا گوشت کا ٹکڑا بن کے کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، اور اللہ جل شانہ نے ہم کو کیسا بنایا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ الگ الگ الفاظ سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر اور اللہ کے مخلوقات کے اندر غور کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں اپنی ذات میں غور کرو. اپنی ذات میں کیسے غور کریں؟ اب غور کیسے کریں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ سائنس اسلام سے ہے، اسلام سائنس سے نہیں ہے. سائنس قرآن و سنت سے آیا ہے، سائنس سے قرآن و سنت نہیں آئی. جیسے بعض ساتھی ایک جگہ بیان میں بھول کرتے، ایک بات کرنے میں کون سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا کہ ان کی موافقت میں قرآن کا 18 آیتیں آئی. یہ غلط الفاظ ہے. اللہ مخلوق کتابیں ہے نہیں، مخلوق اللہ کتابیں ہیں. قرآن مجید کی 18 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کی رائے ان آیات کے مطابق ہو گئی. حضرت عمر کی فراست، ان کی رائے ان 18 آیتوں کے مطابقت میں آئی. حضرت عمر کی رائے تھی، اللہ جل شانہ کی طرف سے آیت تو لوح محفوظ میں پہلے اتر چکا تھا، اترنا ہی تھا. یہ تو رائے اس سے موافق ہو کے برکت ہی بن گئی. خالق کی بات مخلوق کی بات پہ فضیلت نہیں رکھتی. مخلوق کی بات خالق کی بات پہ فضیلت نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ انجینئر ہوتے ہیں، پتھروں میں نقش و نگار کرنے والے ہوتے ہیں. راجستھان کے لوگ ماہر ہیں اس فن میں. راجستھان، یہ جوناگڑھ، لوگ ماہر ہیں پتھروں میں نقشہ کرنے کے. پتھر پہ آدمی نقشہ بنا سکتا ہے، کاغذ پہ بنا سکتا ہے، ریت پہ بنا سکتا ہے نا، زمین پہ بنا سکتا ہے، درخت کے پتوں پہ بنا سکتا ہے، لکڑی پہ بنا سکتا ہے، پانی پہ نقشہ بنا سکتا ہے. پانی میں نقشہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا نا. یہی تو قدرت ہے، یہی سوچنا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نقشہ کس پہ بنایا؟ پانی پہ. ایک قطرہ منی کا کس سے بنتا ہے؟ ڈاکٹری کو کھولو. آدمی بادام کھاتا ہے 100 گرام، کیا 100 گرام آدمی کے بدن کے اندر خون اور آدمی کے بدن میں فیٹ بن گیا؟ نہیں.
100 گرام کھائی 2 گرام بنا، 5 گرام بنا، جیسی ڈائجسٹنگ، جیسے ہاضمے کی قوت، اتنی فیصد، اتنا ٹکا آدمی کے اندر اس کی قوت پیدا ہوتی ہے، باقی کیا بن جاتی ہے؟ پاخانہ۔ ایک قطرہ منی، تھوڑا سیب، تھوڑا کھجور، تھوڑا انار، تھوڑا اخروٹ، تھوڑا بادام، کھایا کرو اخروٹ، یہ ساری چیزیں باپ کھا رہا ہے، باپ کھا رہا ہے۔ باپ کی کمر میں منکے کے پاس جہاں 3 ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، اس کی دونوں طرف ڈبیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں یہ جمع ہو رہی، وہاں پہ جمع ہو رہی۔ ایک قطرہ پانی کا فضا میں ہے، اس قطرے پانی پہ اللہ نے نقشہ بنایا، منی کا ایک قطرہ بنایا اس پانی سے، ان غذاؤں سے، کبھی روٹی کھائے، کبھی سبزی کھائے، ساری چیزیں چاہیے نا، وٹامن C3 کے لیے سبزیاں چاہیے، گوشت میں پروٹین ملتا ہے، ہر ایک چیز میں ہر ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سے کیا بنا؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی کمر سے وہ قطرہ جوش کے ساتھ اچھل کے کود کے نکلتا ہے، قطرہ پانی، اللہ نے اسے عورت کے مادر رحم کے اندر کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا، بند ہے کیا؟ پانی۔ اب اس پانی میں نقشے بن رہے ہیں نا، اس پانی میں کیا بن رہا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ نطفہ، نطفے سے ٹکڑا، ٹکڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں میں جوڑ، پھر ایک مجسمہ، ایک بنا بنایا سا انسان۔ کس پہ نقشے بنے؟ پانی پہ۔ کیسے بنے؟ کتنے بہترین بنے۔ اسی پانی سے ہم تو ایک ذرا سی اتنی سی چیز بناتے ہیں نا، اس میں بھی الگ الگ کلرز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ ذرا بھی ہل گیا تو پورا بیکار، ریجیکٹ۔ بہت بڑی چادر چھاپ رہے ہیں، بہت بڑی پلیٹ پہ چھاپ رہے ہیں کھدری کام کرنے والے، لیکن ذرا سا یوں کرنے میں دباؤ نہیں ڈال سکے تو بولے اس میں دیکھو، اس میں ذرا سا نقصان آ گیا، 2000 کی چیز 1000 میں جا رہی، 500 میں جا رہی۔ اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر ہم سب کا نقشہ ایک پانی کے قطرے پہ بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کس چیز کا فخر؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آئی، کا مرد حضرات اب بیٹھے اس لیے بات کرتا ہوں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ آدمی کو کبھی ایسا ہو نا کہ میں علم والا، میں عمل والا، میں عہدے والا، تھوڑا سوچے نکلا کہاں سے؟ نکلا کہاں سے؟ پیشاب کی جگہ سے، مرد کی پیشاب کی جگہ سے۔ قطرہ کہاں سے نکلا؟ مرد کی پیشاب کی جگہ سے۔ کہاں گیا؟ عورت کے پیشاب کے راستے سے گیا۔ دنیا میں کس راستے سے آیا؟ پیشاب کے راستے سے آیا۔ فخر کس چیز پہ ہے؟ کیا حیثیت؟ اپنے آپ کو سوچے نا تو آدمی کی ساری ہیکلی ٹوٹ جاوے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان اپنی نظروں سے دیکھے تو صحیح حقیقت حال کو، میں کیا ہوں۔ اب فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی، انسان کی پیدائش ایک منی کے قطرے سے لے کر انسان بننے تک کیسے ہوتی ہے، یہ جو ریسرچ کیا گیا ہو اس پہ جا کر دیکھے۔ یہ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ آج کی سائنس اس آیت کی ریسرچ پر آج پہنچی۔ قرآن مجید نے 1446 سال پہلے کہا تھا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس قطرے منی میں سے ہزاروں جمس، ہزاروں کیڑے، نر مادہ، میل فیمیل، کتنے نکلے، کس کو اللہ نے جوڑا، اس میں سے کس طرح سے وہ بنا، اسے آکسیجن کیسے ملا، پھر اس کی غذا کے ذریعے سے وہ کیسے بڑھنا شروع ہوا، ہڈیوں کے جوڑ کس حالت کے تھے، کس طرح سے اس کی آنکھیں تھیں، کس طرح ہمارے آپ کے ناک تھے، ہم سانس کہاں سے لے رہے تھے۔ اللہ ایک جملے میں کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ
مما خلق، پانی کے قطرے سے اللہ نے بنایا، پیشاب کی جگہ سے آیا، پیشاب کے راستے سے دنیا میں اس کا آنا ہوا، فخر کس بات کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات لکھی کہ آدمی کو اپنے نفس کو قابو کرنا یہ بڑی چیز ہے، بڑا جو پہلوان ہے نا وہ نفس ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ اتنا بڑا لکڑا لے کے سر پہ جا رہا ہے وزن، حضرت تھانوی وہاں تشریف فرما تھے، اور بھی کوئی ان کے ساتھ شاگرد یا کوئی ساتھی تھی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے، مولانا شبیر تھانوی رحمۃ اللہ، اتنا زیادہ وزن اٹھا کے جا رہا ہے، مضبوط آدمی۔ ایک آدمی اس کے آگے سے گزرا، اس کا راستہ کاٹا، یعنی اس کی اسپیڈ جو تھی اس سے اس کا گزرنا برداشت نہیں ہوا، جو رکاوٹ بن گیا نا اسے اس نے برا بھلا کہا۔ حضرت تھانوی نے کہا جسمانی طور پہ کتنا مضبوط ہے، اتنا وزن اٹھا لیا، لیکن روحانی طور پہ کتنا کمزور ہے، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اصل تو پہلوانی کہاں کی ہے؟ دل کی پہلوانی، نفس کو قابو کرنا، نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ہمت کی بات آتا ہے، ایسے نہیں آتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس قابو میں آ جائے نا، نفس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، فطرت ہے نا، آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے تو ہونی ہے، اس میں طمع بھی ہوگی، اس میں تکبر بھی آئے گا، اس میں لالچ بھی آئے گی، اس میں بخیلی بھی آئے گی، سب ہوگا اس میں، لیکن اسے لمٹ میں لانا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے، لمٹ میں لانا، مرضیات خدا، اللہ کے احکامات کے تابع کر دینا اپنی مرضیوں کو۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آدمی کو اصلاح کے لیے کسی صحابہ کرام کا پہلا طریقہ کیا کرتے تھے کہ آپس میں مواخنت کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، آپ مجھے بتا دینا، آپ سے غلطی ہو جائے میں متنبع کروں گا۔ صحابہ میں آپس میں یہ مواخنت تھی، بھائی چارہ تھا، اور ایک دوسرے کو بتانے پر راضی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ جب ایک دوسرے سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ایک دوسرے کو سکھاتے، بتاتے تھے کہ دیکھیے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ جو ہے وضو کر رہے تھے، دیکھا جو وضو کر رہے تھے ان کا وضو کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اب یہ اس بزرگ کو، بڑی عمر کے آدمی کو سکھانے جاوے تو بے ادبی ہوتی، تو کیا کیا، دونوں بھائی چلے گئے، کہا چچا جان ذرا ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، کہیں وضو کرنے میں چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جاوے تو ذرا بتا دینا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً وضو کیا، وضو تو انہیں پتہ ہی تھا، نانا جان سے سیکھا تھا طریقہ تو۔ اب وہ سنت طریقے پہ جو وضو کیا تو چچا جان رونے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے۔ کہا بیٹے وضو تو تمہارا صحیح ہے، وضو مجھے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ میں کیا تھا؟ ایک دوسرے سے مواخنت، بھائی چارہ، آپ جو یاد کریں گے مجھے یاد کرا دیں گے، میں نے جو یاد کیا اور آپ کام پہ گئے تھے کھیت میں یا باہر چلے گئے تھے تو میں سکھا دوں، مجھ سے بولو جائے آپ بتا دینا اور آپ سے بولو جائے میں بتا دوں۔ ایک دوسرے کو بھلی بات کہا کرتے تھے، ایسا نہیں اپنا کیا جاتا ہے وہ جانے اس کا کام جانے، ایسے لوگ نہیں تھے، بھلے لوگ تھے۔ اچھا پھر جن کو بتایا جاتا وہ مان بھی تو جاتے تھے نا، اگر بھول چک ہو جاتی تھی کیا کرتے تھے؟ مان جاتے تھے۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک عورت آ کے کہنے لگی میرا شوہر، آہا سبحان اللہ، میرا شوہر آہا، بولے کیا؟ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، سجدے میں دعائیں، اللہ کی یاد۔ اچھا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ؟ اچھا اب عورت چلے گی، اور دن کو پھر روزہ رکھے، دن کو روزے سے، رات عبادت سے، واہ واہ۔ سارے صحابہ بیٹھے تھے جو سبحان اللہ سبحان اللہ، عورت تو چلی گئی۔
ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، یا دوسری روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ راجح یہ ہے کہ بھئی وہ بڑے میاں تھے، دیہاتی. ان کا امیر المؤمنین کہ جی یہ عورت اپنے شوہر کی، ہسبینڈ کی تعریف کر کے گئی یا شکایت ہے؟ اب یہ ماننا، اپنے ماتحت والوں کی ماننا، اپنے ماتحت والوں کی سننا، اس کو سمجھنا، پھر فیصلہ کرنا. پہلے سننا، سوچنا، سمجھنا، پھر فور اسٹیمپ پر جو ہے فیصلہ ہے. پہلے سن لو، سوچو، سمجھو، پھر ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس بڑے میاں نے کہا، جب پوچھا کہ بھئی کیسے شکایت، کہا امیر المؤمنین دیکھو یہ ساری رات تو نفلیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور سحری کر کے روزہ رکھ کے چلا جاتا ہے، پورا دن روزے سے رہتا ہے. بیوی کی، بچوں کی خیر خبر، دکھ سکھ ان کا کون پوچھے گا؟ مسئلہ بڑا ہو گیا. حالانکہ امیر المؤمنین ہے نا، پھر بھی کیا کیا؟ سنا، سوچا، سمجھا، بلایا اس عورت کو، اور پھر جنہوں نے کہا تھا نا ان سے کہا فیصلہ بھی آپ ہی سنا دو. ایسا نہیں میں ہوں تو میرا ہی فیصلہ نہیں، شریعت کی بات ہے نا. اگر یہ وضو کے فرائض بتا دیتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں صحیح بتائیں. سب کے سامنے انہوں نے کہا 3 دن روزے رکھیں اور 1 دن اپنی بیوی کی خیر خبر لیں، ان کی ملاقات کریں اور ان کا دکھ سکھ پوچھیں. تو کہا یہ ایسا کیوں؟ چوتھے دن کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے. اجازت تو لفظ ذرا قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا. 4 نکاح کی ترغیب دی ہے. کیا دی ہے؟ ترغیب دی ہے، حکم نہیں کیا. تو اب اگر 4 ہے تو ایک کی باری کب آئے گی؟ چوتھے دن آئے گی نا. تو پتہ چلا 3 دن کی رعایت شوہر کو ہے، بھلے عابد صاحب بن جاوے، عابد صاحب عابد صاحب عابد صاحب، چوتھے دن شوہر صاحب. یہ ہے. خیر چلو تو ان کو بلا کے فیصلہ سنا دیا. بات یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہے تو اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ آپس میں مواخنت، ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا کہ ہم ساتھ رہیں گے، اور اگر مجھ سے بھول ہو جائے کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ بتا دیں، آپ سے بھول ہو جائے میں بتا دوں گا. دوسری چیز کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، کسی اللہ والے سے اپنی نسبت جوڑ لو. دیکھو آدمی جسمانی طور پہ ہمیشہ آج کے دور میں اپنی پرسنل بیماریوں کی فائل حفاظت سے رکھتا ہے، اور اپنی دوائیاں فیملی ڈاکٹر سے ہی لیتا ہے. برسا برس تک اس کی فائل ساتھ میں رہتی ہے، اور وہ ڈاکٹر اس کی ساری دوائیوں کو سمجھتا ہے. اس کی ساری جتنی بھی فائلیں ہیں نا، جتنی بار بیمار ہوا اس کی سب اس کو پتہ ہے. اسی طرح سے آدمی جس کے اوپر اعتبار کرے کہ یہ قرآن کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اس کے ہاتھ پہ آدمی بیعت کر کے یوں کہہ دے آج میں نے اللہ کے دربار میں توبہ کی اور آپ کو اس کا گواہ بنایا، آج سے میں جو کام کروں گا نا پیر صاحب آپ کو پوچھ کے کروں گا. یہ دوسرا طریقہ، پھر ہر بات ان سے پوچھے. مجھے میرے پیر و مرشد نے کچھ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے کچھ ہی میں ہوں، ورنہ یہ مسجد یہ مدرسہ بنانے کے بعد جب میں نے یہ نہیں بنایا اس سے پہلے یہ پاس کا جو مدرسہ ہے اس وقت میں نے نیت کر لی تھی کچھ چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے میرے پیر و مرشد کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں چھوڑا، ورنہ میں شاید کسی دارالعلوم میں انشاءاللہ چلا گیا ہوتا. حضرت کو اللہ جزائے خیر نہ کام دینا. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز آدمی جو ہے نا اپنے دشمنوں کی باتوں کو سنا کرے، کیونکہ جس سے دشمنی ہو جائے نا تو اس کو ہمیشہ بھلی بھی بری معلوم ہوتی، بھلی بھی، اور جس کو دوستی ہو جائے نا اس کو بری بھی بھلی معلوم ہوتی ہے. دشمن کو
بھلی بھی بری معلوم ہوگی اور دوست کو بری بھی بھلی معلوم ہوگی۔ شریعت میں دیکھا کبھی سنا دوستی کا ایک لمٹ بتائیں؟ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی لمٹ بتائی، فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغضک یوما ما۔ دوست سے دوستی کی اتنی محبت رکھو کہ اپنے سارے راز اس کے حوالے نہ کر دو۔ ان کیس کبھی اگر آپس میں دوستی ٹوٹ گئی، ناراضگی ہو گئی، تو پھر تم اس کے قیدی بن جاؤ گے، پھر پچھتاؤ گے۔ یہ ہے شریعت۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبُكَ يَوْمًا مَّا۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو جاوے، تھوڑی بات بڑھ جاوے، کبھی آپس میں ذرا جھگڑا ہو جاوے، صاف بات جھگڑا ہو جاوے، تو اس قدر کی باتیں نہ کہہ ڈالو۔ حضور فرما رہے ہیں اس قدر باتیں نہ کہہ جاؤ، اتنی دشمنی میں حد پار نہ کر جاؤ کہ جب صلح ہو نا پھر ساری زندگی سر جھکا کے جیو۔ دوستی کی بھی لمٹ، دشمنی کی بھی حد، یہ ہے شریعت۔ کتنی اچھی بات کی۔ اللہ اکبر۔ اب تو اگر میاں بیوی میں ہے نا قرآن مجید میں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی میں بات بگڑ جاوے، اب قرآن کہہ رہا پتہ چلا کبھی کبھی بگڑی کی تو صحیح، اب نبی کے گھرانے میں ہوا تو ہم کون سے جبریل نے میکائیل آ گئے، وہی ہے نا، ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ ایک لڑکے والوں میں سے ایک لڑکی والوں میں سے دونوں آئے، لیکن ایک شرط کی، ان یریدا اصلاحا، اگر صلح کرانے والی دونوں پارٹی کے جو پٹیل ہے نا، پٹیل یعنی دونوں پارٹی کے جو بڑے لوگ آئے ہیں دو، ان کی نیت درست ہوگی نا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ دونوں کی نیت اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ان کے پاس اگر السلام علیکم، آپ تو بہت اچھے ہو یار، آپ تو کبھی کچھ نہیں بولتے تھے لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہیں، السلام علیکم، آپ لوگ تو کتنے اچھے لوگ ہو یار، ان پر کتنے سارے احسانات کیے، وہ لوگ ہی ماننے تیار نہیں ہیں، تو یہ کبھی صلح ہوگی؟ یہاں پیٹرول ڈالان، یہاں جا کے گیس ڈالان، بسم تیلی مان، یہ ہوتا ہے۔ خیر، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی بات کو دھیان دو، ہمیشہ ہماری غلطی کو، ہماری بھول کو، ہماری چوک کو نوٹ کریں۔ ناقدین، ان بھولوں کو آدمی لکھ لے اور اپنے اندر سدھارنے کی کوشش کرے تو بھی اصلاح ہوگی۔ چوتھا طریقہ عجیب ہے، پہلا مواخلت، دوسرا بیعت، تیسرا دشمنوں کی باتوں سے سبق حاصل کرنا، چوتھا طریقہ بہت آسان ہے، روزانہ سامنے آتا ہے، کبھی کبھی میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ چوتھا طریقہ ہے، کریں گے بہت آسان ہو۔ جب آدمی جائے نا راستے میں دیکھے کتا مرا ہوا پڑا، جانور مرے ہوئے پڑے، بیل مرا ہوا پڑا، بھینس مری ہوئی پڑی، کوئی بھی مرا ہوا جانور پڑا ہے، دیکھو اس میں کیسی بدبو ہے، اس وقت اپنے ناک مت پکڑو، سوچو کل کو قبر میں میرا بھی یہی ہو، اس جسم کو کل کو قبر میں سڑنا ہے، اس چمکتی ہوئی چمڑی کو کیڑوں کو کھانا ہے، ان جوڑوں کو جدا ہونا ہے، یہ آنکھیں چونٹی کی غذا بننا ہے، یہ زبان مکوڑوں کی غذا بن جائے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ آج میں عصر سے پہلے تھوڑی دیر دیکھ رہا تھا، ایک بلڈنگ کھود رہے ہیں، وہاں سے کچھ ہڈیاں نکلی، دو بندے اٹھے، کپڑا لیا، اٹھا کر اندر ڈال دی اور ایک کنارے پہ جا کے گلا کھود کے اندر رکھا۔ اٹھانے والے نہیں سوچ رہے ہیں آج ہم اسے ڈال رہے ہیں، کر کو میری بھی ہڈیوں کا، میرے گوشت کا، میری چربی کا، میری زبان کا، میری آنکھ کا، میرے جسم کا بھی تو یہ رونا ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس مرے ہوئے جانور کے پاس کھڑا ہو کے سوچے، اے عبد المقصد تیرا بہتر یہ حال ہو۔ ایک، جانور میں بدبو کم ہوتی، جانور ہے نا اس کی بدبو کم ہوتی،
آدمی جب سڑتا ہے نا، آپ کو واقعہ بتاؤں، 2011 کی بات ہے، گاؤں کا نام نہیں لوں گا، وہاں کا ایک بندہ احمد آباد کے پاس میں کسی اسٹیشن پہ اچانک انتقال ہو گیا اس کا، وقت لکھا تھا تو اچانک نہیں ہوا، اپنے وقت پہ ہی ہوا، لیکن اسے اٹیک آیا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ اس کے جیب سے وہ کاغذات نکال کے انہوں نے فوٹو وغیرہ وہاں چیک کیے، پھر وہاں بھیجے، پھر وہاں والے مجھے بلانے آئے، میں نے سرچ کیا، میں کہا ہاں بھائی فلاں جگہ گاؤں ہے، پھر پولیس وغیرہ سے تفتیش کر کے ہم نے طوفان گاڑی بھیجی یہاں سے کچھ سے، 2 دن کے بعد وہاں سے اس کو لائے، دوسرے دن وہاں سے نکلے، یہاں سے گئے گاڑی وہاں سے لائے، دوسری رات کو ہم جب نکلے انہیں دفن کرنے، جنازہ نماز پڑھائی، 1 ہفتے تک اس گلی کی پوری گلی پر کافور خوشبو چھڑک دی تھی۔ 1 ہفتے تک مغرب بعد میں جب اس گلی سے گزرتا تھا نا، کھانا کھانے جاؤں یا عشاء بعد وہاں تھوڑا بیٹھنے جاؤں دوستوں میں، ایسا ہوتا تھا ابھی وامٹ ہو جائے گی، انسان کی بدبو۔ حکماء نے لکھا ہے، حکیموں نے ایک بات لکھی ہے، شاید صدقات میں یہ بات ہے، اور ہمیں تو ہمارے استاد حکیم ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی کہ آدمی جتنی اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے نا، اتنی ہوا خراب نکلتی ہے، پاخانہ اتنا بدبودار ہوتا ہے۔ اور شادی کھانے والے صحابہ کہتے ہیں ہمارا پاخانہ اونٹوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا، اونٹوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا، تو 1 لوٹے میں استنجا ہو جاتا تھا، اب 1 بالٹی بھی کم پڑتی، 1 لوٹے میں ہو جاتا تھا، کھانا ہی ایسا کھاتا۔ خیر، تو اصلاح کے 4 طریقے اللہ نے یوں کہا کہ انسان اپنے آپ میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقشہ پانی پر بنایا، پانی کے قطرے سے ہم کو ماں کے مادر رحم میں اللہ نے ایک خون کا ٹکڑا، پھر اس میں سے گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں جوائنٹ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں، پھر ہمارے ہونٹ، زبان، ساری چیزیں بنانے کے بعد اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ آج اس زبان سے ہم گالی بولتے ہیں، ہم اس زبان سے اللہ کا نام لینے سے شرماتے ہیں، اللہ اکبر کہنے سے، سلام کرنے سے تھوڑا سستی کرتے، جبکہ اللہ نے زبان کو کیسا سلامت رکھا کہ ماں کے پیٹ میں غذا ہم کو یہاں سے ملتی تھی، ناف سے، منہ سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کر منہ سے اللہ کا نام لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اذان دینا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پاک نام لیا جائے گا۔ اللہ نے زبان کو ماں کے پیٹ میں ناپاک ہونے نہیں دیا، آدمی زبان دنیا میں گندے الفاظ بول کے ناپاک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی بخاری مسلم کی، تو جمعہ میں بھی آج بیان میں نے پڑھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے اور مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ایک بات لکھی، ایک وعدہ لکھا، ایک بورڈ، شائن بورڈ بنایا، شائن بورڈ، اور پھر کہاں رکھا پتہ ہے؟ عرش کے اوپر لکھا، اللہ کا عرش ہے، اس عرش پہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میری ناراضگی پر غالب ہے، میں کتنا ہی ناراض ہوں لیکن اگر کوئی مجھے میری رحمت کا واسطہ دے، میری رحمت کا، اور کہتے ہیں نا آدمی یار یہ مانے گا کسی سے نہیں، لا اس کی کوئی چابی ہے ڈھونڈو نا، یہاں یار اس کی چابی شکیل سر ہے، اچھا اب شکیل سر کو لے جاؤ، وہ کتنا بھی غصے میں ہوگا، جیسے السلام علیکم، ارے یار حقیقت میں آپ نہ آتے نا، میں ان کو سبق سکھاتا، لیکن شکیل سر آئے تو کیا ہوا کہ مانو۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس نے لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میں کتنا ہی ناراض ہوں میری رحمت تو پھر بھی غالب رہتی ہے، وسیع رہتی ہے، رحمت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اب تک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو دین کے معاملے میں ہم سے سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، سنتیں چھوڑنے میں، دینی تقاضوں پہ چلنے میں، یا دن رات کی قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، یا جو ہے اپنے نمازوں کو اخلاص والی، خشوع خضوع والی بنانے میں جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگیں۔
انشاءاللہ عشاء کے بعد بات ہوگی، ساتھی عشاء کے بعد بیٹھنے کی فکر کریں۔ مغفرت، نا امیدی جو ہے نا وہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کسے کس بہانے سے معاف کر دے اسے کیا، بندوں کو کیا پتہ اللہ کی رحمت کو کب جوش آ جائے۔ بندہ کسی کی خیر خواہی میں 2 قدم اٹھائے اور اخلاص کے ساتھ اٹھائے، دیکھو نا اس کی مہربانی کے کتنے کرم ہیں۔ ایک بندہ رات کے وقت میں کہیں کھلے آسمان تلے بیٹھا ہے یا سویا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں میں غور کرتا ہے، کچھ ستارے وہ ہیں یوں چل رہے ہیں، کچھ ستارے وہ ہیں جو گول گھوم رہے ہیں، کچھ ستارے گول گھوم رہے ہیں، کچھ ستارے مشرق و مغرب میں چلتے ہیں، کچھ ستارے جو ہیں وہ ایک ستارے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کچھ ستارے وہ ہیں جو ایک جگہ تھمے ہوئے ہیں، کچھ ستارے تیز چل رہے ہیں، کچھ ستارے آہستہ چل رہے ہیں۔ یہ جگمگاتا ہوا آسمان، انا زینا السماء الدنیا، ہم دیکھتے ہیں نا دکان پہ جا کے کس طرح کی یہ قمقمے لگا کے انہوں نے سیریز بنائی ہے، اس میں پہلے نام چمکتا ہے، پھر چاند چمکتا ہے، پھر ستارہ چمکتا ہے، تو آدمی کہتا ہے ہاں دے دو، کتنے لوگ ہیں؟ اللہ بھی کہتا ہے میں نے بھی تو آسمان بنایا، زینا السماء الدنیا بمصابیح، میں نے بھی تو اس میں ستارے قمقمے لگائے ہیں، ذرا انہیں بھی تو غور کرو نا، کس طرح کی ان کی چمک ہے، کس طرح کے رنگ ہے، کس طرح کا ان کا چلنا ہے، کس طرح کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، جگمگاتے ہوئے ان کی شکلیں کیسی ہے۔ ان پہ صرف اتنا نہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کی زینت پہ غور کرو، ان ستاروں کی زینت سے جو زمین پر، پھلوں پر، پھولوں پر، سمندروں پر جو اثرات ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو ان کے ذریعے سے اللہ کا حکم کی وجہ سے وہ سمندروں پہ، کھیتوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، پارکوں میں، پھلواریوں میں، یہ جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے جو اس کے ذریعے سے خوشبوئیں آتی ہیں، رنگت آتی ہیں، اس کے اندر سے الگ الگ طرح کی تتلیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری غور تو کرو۔ اب یہ اس میں سے سائنس، ایک آیت میں سے چاند سورج کیا فرق ہے؟ سورج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دن اجاگر کیا، آدمی کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پھرتی میں آ جاتا ہے، بالکل آدمی چست ہو جاتا ہے اور کام کاج کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ اور چاند کہ سورج کی روشنی سے کھیتوں کی، باغوں کی، پارکوں کی، فارم کی جو چیزیں پیداوار ہیں انہیں بڑھنے میں، اگنے میں، پھولنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر ان پھولوں میں، پھلوں میں، کھیتی میں، اس پارک میں، ان باغوں میں، اس اناج میں خوشبو اور مٹھاس، رنگت تو کہ رات کے ستارے اور چاند کے ذریعے سے اللہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ باہر سویا ہے اور دیکھ رہا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھ رہا ہے زمین کیسی گرمی میں ایسی تپتی ہے کہ جی چاہتا ہے کسی درخت کی چھاؤں میں جا کے 2 گھڑی بیٹھ جاؤں، سردیوں میں ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے گدا مل جائے تو بچھا کے سو جاؤں تاکہ ٹھنڈ محسوس نہ ہو، بارش میں ایسی دلدل والی ہو جاتی ہے کہ سونے کو گھر ڈھونڈتا ہوں۔ اے اللہ، اس زمین کو بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس آسمان کو بھی بے وجہ نہیں بلند کیا، اس کے کمکمے ایسے ہی نہیں لگائے، بس آدمی یہ سوچ رہا ہے اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ دل میں سے جو آواز نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی لیتے لیتے اس غور کرنے پر بھی جو دل میں سے ایک بات اور اللہ کی بڑائی نکلی نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
تو اس لیے اللہ کی رحمت اللہ کی ساری صفات سے زیادہ متوجہ ہے انسانوں کی طرف اس مبارک مہینے میں، یہ شعبان کے مہینے میں۔ اس لیے ایسے مبارک مہینے میں دین کی فکریں کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکریں کرنا، پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا۔ دیکھو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کر رہے ہیں نا، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اسے اسلام کی دولت دے کر اسلام کی مدد فرما۔ نام لے کر دعا کر رہے ہیں نا، تو نام لے کر دعا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میری امی جان کے لیے دعا کرو، تو نام لے کر دعا کر رہے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو قحافہ کے لیے حضور نام لے کر دعا کر رہے ہیں، تو ہم نام لے کر دعا کریں، یہ بھی سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ حضرات تھے جو خرچ کیا کرتے تھے اپنے مالوں کو، علماء پہ جو دینی خدمات کرتے خرچ کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، مخلصین ہو، متبع سنت ہو، ایسی میرے جو چلتے پھرتے نہ ہو، ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نام لے کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نام لے کر دعا کرنی چاہیے۔ حضور نے بادشاہ نجاشی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقیقی معنی میں اپنے نفوس کی اصلاح کرنا نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے ایمان کی مضبوطی، سنتوں کا اہتمام اور شریعت کی پابندی نصیب فرمائے، شیطان کے نفس کے مکر و فریب سے